کیا ابلیس جنوں میں سے ہے یا فرشتوں میں سے ہے؟ کیا ابلیس جن ہے کہ فرشتہ؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اگر وہ جن ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اطاعت اور نافرمانی کا اختیار ہے۔ ابلیس تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائی وہ جنوں میں سے ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو کہ انہیں دیا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی نصوص آئی ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور فرشتوں میں سے نہیں۔ ذیل میں ان میں چند ایک ذکر کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ نوری ہیں اور انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس ابلیس پر لعنت کرے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کا بیان اس کی اپنی زبان سے ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے سبب تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی۔ اس کا جواب تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کریم میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ وہ معصوم الخطا ہیں اور انہیں اطاعت پر پیدا ہوئے۔ اور ابلیس کا فرشتوں میں سے نہ ہونا کیونکہ اسے اطاعت پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری طرح اسے اختیار ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ اور ایسے ہی جنوں میں بھی کافر اور مسلمان ہیں۔ سورت جن کی آیات میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب کہہ دے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اور اسی صورت میں جنوں کی زبان سے یہ بات کہی گئی، تو ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں کہا ہے، حسن بصری کا قول ہے، ابلیس آنکھ جھپکنے کا وقت جتنا بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور وہ اصلی جن تھا جیسا کہ آدم علیہ السلام بشریت کی اصل ہے۔ اسے تبری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور یہ کہ وہ فرشتوں کا پر تھا، اور یہ کہ وہ فرشتوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، وغیرہ اور بھی قول ہیں، جو کہ اکثر اسرائیل روایات ہیں، اور ان میں سے بعض تو قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہیں۔ اور ابن کثیر نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارہ میں سلف سے بہت سارے آثار مروی ہیں جو کہ غالب طور پر اسرائیلی ہیں، جو کہ نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کیا جائے، اور ان میں سے اکثر کا حال اللہ ہی جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ قطعی طور پر کذب ہیں کیونکہ وہ اس حق کے خلاف ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے۔ اور قرآن مجید میں وہ کچھ ہے جو ہمیں اس کے علاوہ پہلی تمام اخبار سے کفایت کرتا ہے، کیونکہ وہ خبریں تغیر و تبدل اور زیادتی بنسان سے خالی نہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، اور ان کے ہاں ایسے متقی اور حفاظت کرنے والے نہیں ہیں جو کہ غالیوں کی تحریف اور باطل لوگوں کے ہیلوں کو اس سے بتا سکیں، جس طرح کہ اس امت مسلمہ کے پاس ائمہ اور علماء اور اتقاء اور نیک اور شرافت کے پیکر اور نقد کرنے والے اور وہ حفاظ جنہوں نے احادیث کو تدوین و تحریر کیا، اور اس میں ضعیف اور منکر اور موضوع اور متروک اور مکذوب سے صحیح اور حسن کو بیان کیا، اور کذابوہے اور مجہولین اور وضاوہے کی تعریف کی، اور اس کے علاوہ دوسرے علم رجال کو بیان کیا، تو یہ سب کچھ مقام نبی اور خاتم الرسل اور انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام دمرتبہ کو صاف شفاف بنانے کے لیے کیا گیا، تاکہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کیا جا سکے اور وہ چیز نہ بیان ہو سکے جو کہ ان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔